مذاق کرنا سنت ہے اور مذاق اڑانا حرام ہے۔ ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، مذاق کرنا سنت ہے۔ مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں فرق کیا ہے؟ مذاق کرنا اس کو کہتے ہیں کچھ ایسی بات کہہ دی جو جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ نے بھی ہنس لیا، اس نے بھی ہنس لیا، دونوں خوش ہو گئے، محبت بڑھ گئی، اس کو کہتے ہیں مذاق۔ اور ایک مذاق اڑانا کسی کی تذلیل کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے، اس کی ہنسی اڑائی جائے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ حرام ہے۔ اس لیے مذاق کیا کرو، مذاق اڑایا نہ کرو۔ دراصل یہ منہ لٹکا کر بیٹھنے کی بدعت ابھی 50 سال سے ایجاد ہوئی ہے، ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل ہوتا تھا، مزاح کرنے والا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! اگر میں یہ چیپٹر کھولوں نا کہ بزرگوں نے کس طریقے کی مذاق کی ہے تو اس پر ایک طویل تقریر تیار ہو جائے گی، لیکن مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی۔ اللہ اکبر! سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک لوتا پوتا تھا، بہت منت مرادوں کے بعد دعا کی تھی تو مولانا حامد رضا صاحب حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام رکھا گیا ابراہیم رضا جیلانی میاں۔ اور اعلیٰ حضرت کو پوتے کی اتنی خوشی تھی کہ جب پوتے کی ختنہ کی تو ہندوستان بھر کے علماء کو مدعو کیا تھا جو ان کے تعلقات میں تھے، اور پھر اللہ اکبر جو مدرسے میں طلبہ پڑھتے تھے ان طلبہ کے لیے اہتمام یہ کیا تھا کہ بنگال کے طلبہ کے لیے اس دن بنگالی کھانا بنایا تھا، یوپی کے طلبہ کے لیے یوپی کا کھانا بنایا تھا، بہار والوں کے لیے بہاری کھانا بنایا تھا، مہاراشٹر والوں کے لیے مہاراشٹری، گجرات کے طلبہ کے لیے گجراتی کھانا۔ یعنی امام احمد رضا بہت مالدار آدمی تھے، شاید آپ کو نہیں پتا ہو، وہ جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جو جج تھے شجاعت خان صاحب، وہ بہت بڑے جو ہے وہ شش ہزاری منصب پہ فائز تھے۔ میں بات اب دور نکلتی جا رہی ہے، میں اس طرف جاؤں گا تو لمبی ہوگی، برحال وہ بہت مالدار تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جتنے مدرسے کے طلبہ تھے اس وقت میں ہر طالب علم کو 5-5 روپیہ نذرانہ بھی دیا جا رہا تھا۔ 5-5 روپیہ نذرانہ اس دور، آج سے 1 صدی پہلے کی بات، یہ سمجھ لے، اگر میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ 5 روپیہ نذرانہ کم سے کم 25,000 کے مترادف تو ہونا چاہیے، یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد کسی کو شیروانی دی گئی، کسی کو